السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا سوال ہے، آج کا مسئلہ ہے، جو بعض نوجوان لمبے لمبے بال رکھتے ہیں یا چٹیاں باندھتے ہیں، ان کے لیے شریعت میں کیا حکم ہے، کیا اسلام نے حکم دیا ہے؟ آئیے مفتی صاحب قبلہ سے اس بارے میں جانتے ہیں اور اس سوال کو رکھتے ہیں۔ حضرت، جیسے کہ دیکھا گیا ہے فیشن کے طور پر بھی، اور بعض جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی اسلامی لباس پہن کر لمبے لمبے بال رکھتے ہیں۔ نوجوانوں میں تو یہ فیشن ہے کہ کاندھے سے نیچے بال رکھتے ہیں یا چٹیاں گونتے ہیں، چٹیاں باندھتے ہیں، یا جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں کہ ہم صوفی ہیں، اور وہ بھی کاندھے سے نیچے نیچے ان کے بال ہوتے ہیں، پیٹھ پر پڑے ہوئے ہوتے ہیں، سمجھے، یہاں آگے تک آتے ہیں۔ تو یہ اتنے لمبے لمبے بال رکھنا شریعت میں یہ جائز ہے، درست ہے؟ عند الشرع کیا حکم ہے اس کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ آمین۔ دیکھیے، کاندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا یہ مرد کو حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جو لوگ چاہیں وہ نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں، اب چاہیں وہ تصوف کا بہانہ لیں جی، یا چاہیں کسی اور چیز کا بہانہ لیں، لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عورتوں سے مشابہت ہے۔ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی، تو جو یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم صوفی ہیں اور صوفیت میں یہ جائز ہے، ایسا نہیں ہے، جی، بلکہ وہ صوفیت ہی نہیں ہے جو شریعت کے خلاف ہو۔ اللہ، حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بغیر علم کے کیا ہے، بغیر علم شریعت کے عابد ایسا ہے جیسے کہ چکی کا گدھا۔ اللہ، ہاں، چکی پیسنے والا جو گدھا ہوتا ہے، جی، جی، اس سے بیان فرمایا ہے، تشبیہ دیکھیں آپ۔ جی، جی، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم صوفی ہیں، تو ایسا کوئی صوفی ہے ہی نہیں جو کہ بغیر علم شریعت کے صوفی بن جائے۔ جی، بے شک۔ تو علم شریعت پر عمل کرنے کے بعد انسان صوفی بنتا ہے۔ اور امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، آپ نے فرمایا جس نے علم شریعت حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا، عمل نہیں کیا، علم شریعت حاصل کیا مگر اس پر عمل نہیں کیا، تو آپ فرماتے ہیں وہ فاسق ٹھہرا۔ اللہ اکبر۔ جس نے علم شریعت حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو آپ فرماتے ہیں وہ فاسق ٹھہرا۔ اور جس نے تصوف کی راہ لی اور علم شریعت حاصل نہیں کیا، یعنی بغیر علم شریعت حاصل کیے ہوئے اپنے آپ کو صوفی بتایا یا تصور کی راہ اختیار کی، جی، علم شریعت حاصل نہیں کیا ہے اور بغیر علم شریعت حاصل کیے ہوئے تصوف کو اختیار کیا، جی، تو ایسا شخص کیا آپ فرماتے ہیں زندیق ہے، زندگی، گمراہ۔ گمراہ۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور وہ شخص جس نے علم شریعت بھی حاصل کیا، اس کے بعد تصوف کی راہ اختیار کی، تو وہی شخص حق کو پہنچا۔ سبحان اللہ۔ تو کاندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا اور کیا ہے، زلفوں میں چوٹی باندھنا یا پیچھے جوڑا باندھنا، تو یہ سب کیا ہے، یہ سب ناجائز و حرام ہے۔ اور سرکار اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان نے بھی یہی ارشاد فرمایا ہے، فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ 430 پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ کاندھوں سے نیچے زلفیں رکھنا یہ کیا ہے، ناجائز و حرام ہے۔ جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ زلفوں میں چوٹی بنانا اور کیا ہے، وہ جو ہے جوڑا بنانا، جی، سرکار اعلی حضرت فرماتے ہیں یہ سب کیا ہے، مردوں کے لیے، مردوں کے لیے ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، کاندھے تک زلفیں رکھ سکتے ہیں، لیکن کاندھے سے نیچے زلفیں رکھنا کیا ہے، ناجائز اور حرام جائز ہے۔ ہے۔ ہاں، وجہ کیا ہے، وجہ یہی ہے کہ اس میں مردوں کو جو ہے عورتوں سے مشابہت ہے، جی، اور ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو کہ عورتوں سے مشابہت رکھتے ہیں، اپنے آپ کو ایسا بنا کر رکھتے ہیں جس سے عورتوں سے مشابہت ہوتی ہے، تو ایسے مردوں پر لعنت ہے، اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو کہ مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ ہاں، تو سرکار اعلی حضرت الملفوظ حصہ دوم صفحہ 226 پر فرماتے ہیں کہ مرد کو چوٹی باندھنا، جوڑا باندھنا، ہاں، فرماتے ہیں کہ یہ سب ناجائز و حرام ہیں۔ ایسے مردوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ اللہ، تو جو شخص بھی شریعت کے خلاف کام کرتا ہے
وہ کیا ہے؟ شریعت کی نظر میں مجرم ہے. جی چاہے وہ اپنے آپ کو صوفی بتائے، چاہے اپنے آپ کو عالم بتائے، چاہے اپنے آپ کو پیر بتائے، چاہے مفتی بتائے، مولوی بتائے. جی سمجھ رہے ہیں؟ اگر شریعت کے خلاف کام کرتا ہو تو شریعت کی نظر میں مجرم ہے، گناہ گار ہے. بے شک. تو لہٰذا وہ ہمارے بھائی یا ہمارے بزرگ چاہے وہ صوفیت میں ہیں یا نہ ہیں، کاندھوں سے نیچے زلف رکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ان زلفوں کو کٹائیں اور کیا ہے کہ وہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. جی آج کل تو یہ سب روٹی کمانے کے لیے چل پڑا ہے. جی بے شک. اسی لیے کسی بزرگ نے کہا ہے کہ تسبیح ذوالجلال ہے روٹی کے واسطے. جی تسبیح ذوالجلال ہے روٹی کے واسطے، یہ لمبے لمبے بال ہیں روٹی کے واسطے، اور انگوٹھی بے مثال ہے روٹی کے واسطے. بتائیے تو آج یہ کوئی صوفیت تھوڑی ہے. شریعت کہتی کہ صرف ایک انگوٹھی پہنو. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ صوفیت والے اس انگلیوں میں بھی انگوٹھی، اس انگلی میں بھی انگوٹھی، 5 انگلیوں میں انگوٹھی ہیں. جی تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ صرف ایک انگوٹھی پہنی جائے. سمجھ رہے ہیں؟ بال اتنے اتنے بڑے کر لیتے ہیں، چوٹی گوند لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا. تو بہرحال ہمارے ان بزرگوں کو، ہمارے بھائیوں کو سمجھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے. اسی تصوف کو اختیار کریں جو شریعت کی نظر میں حقیقت میں تصوف ہے. اگر اس سے ہٹ کر کے جائیں گے تو کیا ہے، وہ زندیق بن جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے. تو چاہیے کہ شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ جو خلاف شرع کام ہے، چاہے وہ بال رکھنا ہو، چاہے انگوٹھی پہننا ہو، تو شریعت کی حد میں رہ کر کے یہ کام کریں جتنا کہ شریعت کہتی ہے. جی بے شک. ہاں جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ بہت اچھے سے حضرت نے اس کی وضاحت فرمائی. جو ہمارے اسلاف نے، بزرگان دین نے تحریر فرمایا ہے حدیث کی روشنی میں، وہ بیان فرمایا. خلاصہ یہ ہوا کہ نوجوان ہوں یا بزرگ ہوں جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں، وہ ہوں، کاندھے سے نیچے بال رکھنا یہ بالکل ناجائز و حرام ہے. اگر کسی حضرات کے بھی کاندھوں سے نیچے بال ہیں تو وہ اپنے بالوں کو کٹائے، اور شریعت نے جتنا حکم دیا ہے اتنا اس میں جو ہے حد میں رہیں. کاندھوں تک بال رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر کاندھوں سے نیچے ہوئے تو وہ شریعت کے خلاف ہو جائیں گے، اسلام کے خلاف ہو جائیں گے. اور یہ چوٹی باندھنا، جوڑا باندھنا یہ بھی مرد کے لیے ناجائز و حرام ہے. جو ہمارے نوجوان فیشن کے طور پر یہ باندھتے ہیں اور یہ بال رکھتے ہیں تو وہ بھی اس سے پرہیز کریں، کیونکہ آپ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، نبی کی امت میں ہیں، اور یہ شریعت اجازت نہیں دیتی آپ کو یہ شریعت کے خلاف کام کرنے کی. تو جو اپنے آپ کو صوفی کہلاتے ہیں اور لمبے لمبے بال رکھتے ہیں کہ ہم تو صوفی ہیں، ہم تو کلندر ہیں اور یہ ہے وہ ہے، تمام باتیں بناتے ہیں کہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب تک شریعت نہیں ہوگی طریقت آ ہی نہیں سکتی. بغیر شریعت کے طریقت ہو ہی نہیں سکتی. پہلے شریعت، اس کے بعد طریقت. پہلے شریعت پہ عمل ہوگا، اس کے بعد صوفیت آئے گی. تو شریعت پہ عمل کریں اور جو شریعت نے احکام ہم کو دیے ہیں اس پر عمل کریں. اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ کا پابند بنائے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.